آج کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کی یاد دلاتی ہے آج کی یہ خوبصورت رات. ہمیں قرآن مجید سے جڑنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں. کمپیوٹر سیکھنے والے نوجوان، بایو فزکس کیمسٹری پڑھنے والے بچے، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے. اللہ کے فضل سے اردو میں تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی. آپ تھوڑا وقت اس طرف لگائیں، تھوڑی توجہ کریں، قرآن مجید کی معنویت کے ساتھ اپنی طبیعت کو آپ جوڑیں، آپ تسلی محسوس کریں گے زندگی میں. اور قرآن مجید کے ہمارے ذمے حقوق ہیں. 5 حقوق عرض کرتا ہوں صرف. سب سے پہلا قرآن مجید کا حق ہے قرآن پاک پہ ایمان لایا جائے، اور ایمان ظاہر اور باطن سے لایا جائے کہ جو قرآن مجید فرماتا ہے حق اور سچی فرماتے. اگر قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو بہرحال سود اس کا کوئی بھی نام رکھا جائے، اس کا نام منافع رکھ لیا جائے، اس کا نام کچھ رکھ لیا جائے، لیکن اگر قرآن مجید نے حرام کہا ہے تو بہرحال پھر وہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے پورے طور پر. جس چیز کو قرآن مجید نے غلط کہا ہے وہ بہرحال غلط ہے، دل و جان سے مان لی، اس پہ تعویلیں نہ کی جائیں، تشریحات نہ کی جائیں، جان چھڑانے کے لیے بہانے بازی نہ کی جائے. دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کو سیکھا جائے، اس کے تلفظ کو سیکھا جائے، اس کے مفاہیم سے آگاہی حاصل کی جائے. یہ حق ہے قرآن پاک کا. آج کل نا 2 4 5 10 لفظ جو آدمی انگلش کے بول لیتا ہے لوگ کہتے پڑھا لکھا ہے، حالانکہ انگلش علم کا نام نہیں، زبان ہے. زبان اور ہوتی ہے اور علم. اردو ایک زبان ہے. مجھے بتائیے اردو صرف جس کو اردو بولنی آتی ہو عالم ہے تو اردو تو بول رہا ہے. وہ ایک زبان ہے. زبان اور چیز ہوتی ہے، علم. ہاں اگر آپ زبان کے علوم سے آگاہ ہیں، اس کی آپ گرامر دیکھتے ہیں تو وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، لیکن علم تو اور چیز کا نام ہے. علم تو جاننے کو کہتے ہیں. آپ جاننے لگ جائیں، پہچاننے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں چیزوں کو تو آپ عالم ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور کریں. جگہ جگہ قرآن مجید کہتا ہے اس پر تدبر کرو، اس پر تفکر کرو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھو. قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی کو پیدا کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک رکوع قرآن مجید کا اگر روزانہ آپ ترجمے سے دیکھیں تو جہاں کوئی سوال کھڑا ہو آپ کسی عالم سے دریافت کر لیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں. اور میرا خیال ہے اگر آپ پوچھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ تعالی تو ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی تیاری شروع کر دیں، صبح کے درس میں تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ شروع ہو جائے. تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے ہمارے ذمے کہ جب ہم اس پر ایمان لیں، اس کو سیکھ لیں تو پھر اس پر عمل کریں. صحابہ عمل کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے جب بھی کوئی نئی آیت آتی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے آج کون سی آیت آئی اور اس پر عمل کرتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر آ کے حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھوڑا اپنے مال میں سب سے پیارا ہے، لہذا یہ قبول کر لیں، اللہ کی راہ میں دینا.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام سے فوراً کہا جو بہترین اونٹ ہے نا سواری کے لیے وہ دینا اللہ کے راستے میں، سب سے بہترین۔ تو آپ شام کو گھر آئے تو جو سب سے اعلیٰ اونٹ تھا وہ گھوم رہا تھا، تو آپ فرمانے لگے میں نے تم سے کہا تھا سب سے اعلیٰ اونٹ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ عرض کی حضور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ تھا دوسرے نمبر پر میں نے راہ خدا دے دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں نے سواری کے لیے ہی تو کہا تھا راہ خدا میں دینا ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے تھا جو سب سے بہتر تھا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ قیامت کے دن میری سواری بن جائے۔ قرآن مجید آیا ہے بہترین چیز خرچ کرو، تو انہوں نے بہترین خرچ کرنا شروع کر دی، وہ عمل کرتے۔ ہم نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے معاذ اللہ قبروں پر پڑھنے کے لیے، ختموں پر پڑھنے کے لیے، اصالِ ثواب کی مجلسوں میں پڑھو 25 قرآن مجید، 150 قرآن مجید، 2000 قرآن، یہ جس نے 2000 بار قرآن مجید اکٹھا کیا ہے اس سے پوچھو اس نے ایک آیت کا بھی ترجمہ کیا ہے؟ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں اصالِ ثواب کا قائل ہوں، خود ختم دلاتا ہوں، پر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ قرآن مجید صرف ختم پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی مر جائے گا تو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، زندے کیوں نہیں پڑھتے؟ قبروں پر قرآن مجید پڑھنے والی قوم بتائے کچہریوں میں قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا، اسمبلیوں میں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ قبروں پر ٹینٹ لگا کے اور کناتے لگا کے 4 حافظ بٹھانے والوں بتاؤ جب تجارتیں کرتے ہو تب قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق کاروبار کریں گے؟ یہ قبروں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، میتوں پر پڑھنے کے لیے فقط آیا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا ہے سال ثواب کا، پر سوال کھڑا کرتا ہوں، کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں، صرف اور صرف تب تمہیں یاد آتا ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جانے والوں پر قرآن مجید پڑھتے ہو، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ان کی بخشش کرے گا، لیکن زندگی میں بھی قرآن پڑھ کے دیکھو، زندگی میں پڑھو گے تو زندگی بھی اعلیٰ ہو جائے گی، قبر بھی اعلیٰ ہو جائے گی، محشر کے میدان میں بھی اللہ رحمت کا نزول فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ خدمت قرآن میں اپنا حصہ شامل کیا جائے، قرآن مجید چھپنے میں، قرآن مجید کی اشاعت میں، قرآن مجید کی تبلیغ میں، قرآن مجید کی تفاسیر میں، قرآن مجید کسی کو دینے میں، اس میں اپنا حصہ، یعنی جہاں بھی قرآن مجید کی کوئی خدمت ہو رہی ہو وہاں اپنے حصے کی ڈیوٹی کی جائے۔ اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات منتقل کریں۔ سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، شریعت تو کہتی ہے نا کہ جب تو دنیا سے جائے تو تیرا بیٹا تیرا جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا مرضی بڑا مولوی بھی لائے گا نا تو جنازہ پڑھانے کے لیے، لیکن جس ذوق اور درد سے تیرے جانے کے بعد تیرا بیٹا دعا مانگے گا دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ سچ بتا، دل تو کرتا ہے نا کہ پتر پڑھائے اور وہ کھڑا ہو اور وہ دعائیں مانگے، دل بھی کرتا ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، چاہت بھی ہے، پر اسے یہاں کھڑا کرنے کے لیے کوئی محنت بھی کی ہے کہ نہیں، کوئی توجہ بھی۔ میں نہیں مانتا آپ مجھے کہیں کہ وہ قاری صاحب لوگ آئے تھے انہوں نے محنت ہی نہیں کرائی، نہیں، میں نہیں مانتا آپ کی بات، میں نہیں مانتا۔ میں اس بوڑھے باپ کو بھی جانتا ہوں جو بچے کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ ساتھ جا کے قاری صاحب کے پاس خود ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، کہتے تھے اس کو پڑھائیں، جہاں یہ الجھے گا یا تیاری نہیں کرے گا میں اس کو ڈانٹوں گا۔ کتنے کتنے گھنٹے وہ بوڑھے آدمی ساتھ بیٹھتے تھے کہ میرا بچہ قرآن مجید سیکھ جائے۔ بتائیں کتنی محنت کی ہے آنے والی نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات منتقل کرانے کے لیے۔ تو مہربانی کریں،
बस करें, अब बड़ी तकरीरें, बड़े स्टेटस, बड़ी नसीहतें, बड़े जनाब जलवे, बड़ी बातें हो गई, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, बड़ा कुछ हो। अब कुछ अमली जिंदगी की तरफ भी आए, अब कोई काम करें। लैलतुल कद्र हो, शब बारात हो, जुमा हो, जिंदगी का कोई भी नया मोड़ जब हमें मुयस्सर आए तो उस मौके पर हम चाहते हैं कि हमारे जिम्मे जो हुकूक हों, जो जिम्मेदारियां हों, उनसे हम सुबुकदोश होने की कुछ कोशिश करें। इस्लामी तालीमात के अंदर दो किस्म के हुकूक अल्लाह ताला ने इंसान के जिम्मे लगाए हैं। एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह भी बड़ी जरूरी हैं। बाज लोग हुकूकुल इबाद की बात करते करते हुकूकुल्लाह का मामला इंतहाई सादा कर देते हैं। वो भी बड़े जरूरी हैं। यानी क्यों बंदा फारिग बैठा है और बैठे बैठे उसने बिला वजह क्यों नमाज छोड़ दी? उसे कोई मसरूफियत नहीं थी, क्यों उसने नमाज का तर्क किया? ढेर सारे जवानों को मैं देखता हूं, कोई खास काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जमात के साथ नमाज अदा नहीं करते। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्यों नहीं जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही? कुरान मजीद ने कहा कि वरकाऊ मार राकीन, रुकू रुकू करने वालों के साथ करो। बिला वजह लोग ज़कात के मामले में हीलो हुज्जत से क्यों काम लेते हैं? जब ज़कात जरूरी है तो उसे अदा करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो माली वुसअत के बावजूद हज के लिए हाजिरी नहीं देते, तो उन्हें जाना चाहिए। हुकूकुल्लाह का जो मामला है उसमें भी कोई कमजोरी दिखाने की, मसलन मैं कहता हूं कि मजबूरी क्या थी? सहरी के लिए रमजान शरीफ में जिन लोगों को उठना होता है वो उठते हैं कि नहीं उठते? तो इसी तरह रूटीन में भी अगर हम नमाज की तरफ तवज्जो करें, एक बड़ा तबका है जो नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। हुकूकुल्लाह का मामला मैं देखता हूं कि हम टाइम निकाल के दोस्तों के पास जाते हैं, वक्त निकाल के अपने माँ बाप को, अपने अहबाब को, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। क्यों टाइम नहीं निकलता नफल पढ़ने के लिए? हमें अपनी जरूरत की चीजें सीखनी पड़ती हैं, तो क्यों टाइम नहीं हमारे पास तिलावत कलाम पाक के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की हाजिरी का ज़ौक बनाए। दूसरा मामला होता है हुकूकुल इबाद का। ये शरीयत इस्लामिया में इंतहाई नाजुक मसला है। इंसान मुआशरती तौर पर बहुत सारे लोगों से वक्त गुजारता है, उठता बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हुकूक उसके जिम्मा ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे माँ बाप के हुकूक ज्यादा हैं, निस्बतन चचा के मामू के हुकूक उससे कम हैं, निस्बतन असातिज़ा के मशाइख के हुकूक उस दर्जे के नहीं जिस दर्जे के माँ बाप के हुकूक हैं। हमारे यहां बहन भाइयों के हुकूक निस्बतन ज्यादा होते हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक उससे कम होते हैं। लेकिन बहरहाल एक दूसरे का हक हमारे जिम्मे आता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक तकसीम बनाई है कि किसी को फैक्ट्री का मालिक बना दिया है, किसी को मजदूर बना दिया, किसी को इदारे का प्रिंसिपल बना दिया है, किसी को उस्ताद बना दिया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकाम पे मैनेजर बनाया है और किसी को उसी इदारे में चौकीदार बनाया। ये तकसीम हो गई। अब उसमें नजाकत पैदा हो जाती है कि जो मालिक है उसने ज्यादा ख्याल रखना है मजदूर का, अपने वर्कर का, अपने मुलाजिम का, चौकीदार का, उसने ज्यादा ख्याल रखना है। होता ये है कि हम जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतने ज्यादा आराम पसंद होते जाते हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि हक तो सिर्फ मुलाजिम का है कि वो हमारा ख्याल रखे, हक तो सिर्फ मुरीद का है वो पीर साहब के लिए हर तरह का अदब बजा लाए, हक तो सिर्फ शागिर्द का है। हालांकि जो आदमी जितना बड़ा जाता है उसकी नजर उतनी ज्यादा वसी होनी चाहिए और उसको ज्यादा नजाकत के साथ चीजों को समझना चाहिए। अगर आपका दावा है कि मुझे अल्लाह ने बड़ाई दी है और मैं कुछ लोगों पर अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया है,
تو پھر زیادہ انسان کے دل میں ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی. چلیں یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں، چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی کی. لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے، غریب تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب ہیں. مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی. حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی. اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں. حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں. اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں. دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا. بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا. یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں. آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا. دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکوٰۃ دے. یہ نہیں کہا. لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% ہی دے گا. اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے. تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں، سرے سے ٹھیک نہیں، لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے، لہجے سے، آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتے. میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے. تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر، کہیں ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا. تو عرب شریف کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی. میں نے شام ہونے کا انتظار کیا. یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت. اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں، کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا. مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی. جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی. تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے؟ مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے. میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا، دوپہر کو ہی گیا تھا، پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے. کیا جواب ہے!
اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں، پر وہ دور گزر گیا. اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو، اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے. وہ تھا ایک دور. اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی، اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو. وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا، من چاہی زندگی بتاتا تھا. اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں. تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک امام بہقی روایت لائے ہیں. ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے. اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی ہے. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے. تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے. تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی. ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی. عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا. ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا. تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ. اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے. سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے. لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ. یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ. تو انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے. تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا. کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے. حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے گے تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا. اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے. کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نرے خشک نہیں نہ ہو جانا چاہیے. نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو. اتنے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. تو کبھی ادھر بھی ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت. اور پھر جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لیں، معافی مانگے. ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں. جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی
ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج ہے، میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گئے۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہی بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہی معافی لے لو یہی، ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی معافی تلافی لے لو یہی۔